میرے ساتھ مریم اورنگزیب صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب ہیں، سینئر رہنما ہے نون لیگ کے، ان سے بات کرتے ہیں. آج پیشی بھی تھی. میڈم بتائیں، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز دونوں آج پیش ہوئے. ویسے تو بڑے فریش لگ رہے تھے، لیکن آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ مجھے تو یہ لگا آج ساری دیکھ کر عطا تارڑ صاحب سے بات ہوئی، ساری کارروائی دیکھ کر کہ 110 گواہ ہیں، 4 ابھی ہوئے ہیں. یہ تو سالوں چلے گا کیس. دیکھیے بات اتنی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ چہرے بڑے فریش تھے، جن کے دل صاف ہوں، دامن پاک ہوں، اور جنہوں نے دن رات خدمت کی ہو اس ملک کی، اس صوبے کی، وہ اسی طرح ان کے چہرے فخر سے بلند ہوتے ہیں. اور جنہوں نے جھوٹ بولے ہوں، الزام تراشی کی ہو، چوری کی ہو، وہ چور دروازے سے جاتے ہیں عدالتوں کے اندر اور چور دروازے سے باہر نکلتے ہیں. تو الحمدللہ شہباز شریف صاحب نے آج بھی بات کی اپنے کہ جتنے جھوٹے الزامات ان پہ لگائے گئے تھے کہ کبھی ڈیفٹ سے پیسہ کھا گئے، کبھی صاف پانی لے آئے، کبھی آشیانہ لے آئے، کبھی گندا نالا لے آئے، کبھی اورنج ٹرین لے آئے، لیکن شہباز شریف صاحب کو نے ہر وقت ایک ہی بات کی ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن، روپے کی بات نہیں وہ کرتے، نہ ہزاروں نہ اربوں کی جو کہ ان کی کرپشن نکل رہی ہے. وہ کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن اگر ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور آج بھی وہ اپنے اس موقف پہ قائم ہے کہ قیامت تک یہ ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے ثابت نہیں کر سکتے. انہوں نے آج عدالت میں کہا کہ اگر یہ الٹے بھی ہو جائیں تو یہ ثابت نہیں، کرپشن ہوئی نہیں. اور جب آپ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں صرف کاغذ لہرانے کی بنیاد پر تو پھر آپ کو اسی طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں جو آج کل پی آئی ڈی میں بیٹھ کے قرائت کے ترجمانوں کی ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے سیاسی طور پر غلطی ہوگی؟ سلمان شہباز باہر ہیں، لیکن حمزہ یہاں آ گئے، شہباز شریف صاحب یہاں آ گئے اور گرفتار ہو گئے. کئی کیسز میں ان کو ضمانت پر رہائی بھی ملی، رمضان شوگر مل کیس اور دیگر کیسز، لیکن اس میں وہ گرفتار. تو وہ نہ آتے سلمان شہباز کی طرح باہر رہتے زیادہ بہتر نہیں تھا؟ نہیں، دیکھیں سلمان شہباز شریف صاحب بھی اگر باہر ہے نا تو جب انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور سلمان شہباز شریف کے وکلا اور سارا کچھ یہاں ریکارڈ پیش کیا جا رہا ہے. آج بھی ان کی ٹیکس ریٹرن پیش کی گئی ہے جس کے اندر سے بات ہوئی ہے وہاں، تو کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس عمل کو روک رہی ہو. اور دوسری بات ہے کہ جن لوگوں نے خدمتیں کی ہوں، جن لوگوں نے دن رات محنت کی ہو، وہ بھاگتے نہیں ہیں. بھاگنے والا ٹولہ جو بریف کیس ٹولہ ہوتا ہے جو اس وقت مسلط ہے، اور ان سب کو ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے کیونکہ ان کا بھاگنے کا وقت بہت قریب ہے. اچھا، آخری سوال پی ڈی ایم کا کیا دیکھیں ہم مستقبل؟ اب 5 فروری کو پنڈی، کل آپ اسلام آباد میں تھیں، یہاں صبح ہیرنگ میں آئیں، تو کافی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ اس وقت جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے اس کے چیخنے سے، ان کی چیخوں سے اور ان کے رونے میں عیاں ہے. اس کا اندازہ اور اس کی کامیابی کا اندازہ جتنا زیادہ رونے کی آواز آئے گی اس سے لگایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ میڈم، بہت شکریہ. اچھا عطا بھائی اگر آپ 1 منٹ دے سکیں. اچھا یہ بتائیں عطا صاحب کہ آج شہباز شریف صاحب نے خاص طور پر جو بات کہی وہ تھی وہ برطانیہ سے، برطانوی ادارے کی جو سیلاب زدگان کو، زلزلہ زدگان کو بلکہ جو پیسے آئے تھے. کیوں شہباز شریف صاحب نے اس کا ذکر؟ مطلب جج صاحب کو تو یہ کہنا پڑا، اگرچہ انہوں نے آن لائٹر نوٹ کہا کہ بھئی آپ اس کا ذکر نہ کریں، نیب یہ بھی کیس آپ کے اوپر بنا دے گا، تو وہ کیوں اپنے خود کیس کیوں بتا رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ بھی کیس بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے؟ کیوں وہ یہ پنڈورا باکس کھول رہے ہیں؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ جب آپ کا دامن صاف ہو، آپ کو ڈر کسی بات کا نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے عوام کی خدمت کی ہے، ڈیلیور کیا ہے جو پنجاب کی ترقی، پاکستان کی ترقی کے لیے، وہ بجلی کے منصوبے ہوں، بجلی کے کارخانے ہوں، وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہو، وہ اورنج ٹرین ہو. دیکھیے جس شخص نے اتنا ڈیلیور کیا ہے، پاکستان کو لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے نکالا ہے، ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہے، اس پہ جب الزام لگے تو اس کو دکھ تو ہوتا ہے. آج جنہوں نے ارتھ کویک کی بات کی اور ڈیفٹ کے پیسوں کی بات کی، وہ اس لیے کی کہ 58 والیومز پہ مشتمل نیب کا کیس ان کے خلاف بنایا گیا. 58 والیومز، ایک لفظ نہیں ہے یہ ڈیفٹ کے پیسوں کے حوالے سے. اور یہ کیس جو ڈیفٹ کا وہ بات کر رہے تھے، شہزاد اکبر صاحب نے ایک سٹوری چھپوائی ڈیلی میل میں. ہم لندن ہائی کورٹ گئے ہیں، وہاں جواب نہیں آ رہا، ابھی تک کوئی جواب وہاں پہ خاطر خواہ دے نہیں سکا. کبھی کہتے ہیں ڈیوڈ روز چھٹی پہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی جواب ہم ابھی جمع کرائیں گے، ہمیں مہلت دی جائے. تو بات یہ ہے کہ اتنے 58 والیومز کے اندر کسی ایک سرکاری پروجیکٹ، کسی ایک سرکاری ٹینڈر، کسی ایک سرکاری ٹھیکے کا ذکر نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے، کوئی رشوت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا زور لگا کے میرے خلاف سٹوری چھپوائی تھی، اگر اس میں دم ہوتا، اب یہ اصل بات ہے، اگر اس سٹوری میں دم ہوتا تو وہ آپ نیب کے والیومز میں شامل کرتے. اور شہزاد اکبر صاحب کیونکہ نیب کو درخواستیں بھجواتے ہیں تو وہ نیب کو کہتے ہیں کہ اس کا بھی ریفرنس شہباز شریف صاحب کے خلاف قائم کیا جائے. تو کیونکہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہوتا تو کیس یہ بناتے، یہ بھی ان سے نہیں بن پایا تو میرے خلاف تو آدھے دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں. شہباز شریف صاحب مسلسل میڈیکل بورڈ کی بات کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں جی میرے جو معالج ہیں مسلسل رہے ہیں ان کو شامل کیا جائے. اسی طرح ڈاکٹر عدنان تھے جو نواز شریف صاحب کے تھے، وہ شامل تھے. پھر اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا اسکینڈل بن گیا کہ جی آج وہ بنا ہوا ہے کہ جی نواز شریف صاحب تو اس لیے باہر گئے، ان کے اس طرح جعلی رپورٹیں بنائی گئی تھیں، سارا کچھ جعلی کیا گیا تھا. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے
آپ اب کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب اپنے ڈاکٹر بٹھا دیں, ان کے ڈاکٹر ہوئے تو پھر تو وہی ہوگا جو ڈاکٹر لکھے دیں گے وہ ہوگا. اور بظاہر تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہے تھے, آج بھی میں نے سارا دن دیکھا ہے, بیٹھے رہے, کھڑے ہوئے, باتیں کر رہے تھے, فریش تھے, بڑے ایکٹیو لگ رہے تھے, خود ساری باتیں کر رہے تھے, کھڑے بھی ہوئے کچھ دیر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک کینسر سروائیور ہیں. وہ کینسر کے مرض میں مبتلا رہے ہیں اور وہ غریب الوطنی کا دور تھا, جلا وطنی کا دور تھا جب ان کو کینسر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہوا. تو ان کو جو پچھلے 30-40 سال سے ڈاکٹرز ٹریٹ کر رہے ہیں وہ ان کی بیماریوں کے ساتھ, ان کے تمام میڈیکل معاملات کے ساتھ بخوبی واقف ہیں. تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف ان کو بٹھائیں, ہم نے کہا ہے کہ جو سرکاری ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ بنا ہے اس میں ان کے ذاتی معالجین کو شامل کیا جائے تاکہ وہ سرکاری ڈاکٹرز کی معاونت کر سکیں, ان کو بتا سکیں کہ یہ جو مریض جس کو ہم 30-40 سال سے دیکھتے آئے ہیں ان کی کیا بیماریاں ہیں اور ان کی کیا ویک پوائنٹس ہیں. اور ایشو یہ ہے کہ ان کی کمر کا پرابلم کرونک رہا ہے, پھر کچھ کینسر مارکرز ہیں کہ ان کی کینسر کی ہونے کی وجہ سے ہر چند ماہ بعد ان کے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, ان کو ڈیسائفر کرنا, ان کو انٹرپریٹ کرنا. تو آبویسلی اب 70 سال ان کی عمر ہے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو توجہ طلب ہیں اور وہ اس بات کا ذکر نہیں کرتے. مگر جیل میں جو پہلی رات ان سے سلوک کیا گیا کہ جی زمین پہ سلایا گیا, کہا جی فرش پہ سوئیں, گھر کا کھانا نہیں دیا گیا, تو اب کھانا گھر سے نہیں آتا, نہیں اب آ رہا ہے بٹ میں یہ, اور وہ عدالتی آرڈر پہ آ رہا ہے اور وہ ہر قیدی کا حق ہے. پرابلم یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کچھ وفاقی اداروں کے اور کچھ صوبائی اداروں کے لوگ جیل میں بٹھائے ہوئے جو ان کو رپورٹ کرتے ہیں. یعنی جس بندے کو پالیسی میکنگ کرنی چاہیے وہ جیل سے رپورٹ منگوا رہا ہے کہ شہباز شریف کو بیڈ تو نہیں دے دیا, شہباز شریف کو دوائیاں تو نہیں دے دی, اس کو کھانا تو نہیں دے دیا. جب انتقامی سیاست کا یہ لیول ہوگا تو ملک نے کیا ترقی کرنی. آخری سوال, ضمانت کی درخواست کیوں نہیں دی جا رہی شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے لیے, کب دیں گے؟ وہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جی وہ کیس طویل کرنے کی کوشش کر, آج ڈیٹ جو ہے وہ جج صاحب 25 تاریخ کہہ رہے تھے, پہلے وہ بلکہ اس سے بھی پہلے دینا چاہ رہے تھے, لیکن آپ کے وکیل نے کہا نہیں جی 26 تاریخ دیں. آگے کی تاریخیں آپ کے وکیل کیوں مانگ رہے ہیں, ضمانت کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیے جو عدالت کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق ہم نے ٹرائل میں بھرپور حصہ لیا ہے, ہم ایڈجرنمنٹس نہیں لیتے. جج صاحب کو اس لیے کہا گیا کہ 25 یا 26 رکھ لیں کیونکہ حمزہ شہباز شریف کا بیل کا کیس جمعے والے دن 22 تاریخ کو لگا ہے سپریم کورٹ میں, اور 23 تاریخ کو جیل میں ملاقات کا ایک ہی دن ہوتا ہے وکلا اور فیملی کا, وہ 23 ہے. تو ہم نے کہا کہ جی آپ 25 رکھ لیں. پھر یاد آیا کہ رمضان شوگر اسی کورٹ کے ساتھ والے کورٹ میں 26 کو لگا ہے اور عوام کو بڑی دقت ہوتی ہے, تو ایک دن سے فرق کوئی نہیں پڑتا, تو ایک دن کی استدعا کی. اور اگر جج صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 25 کی سننا ہے, ہم بالکل سنواتے ہیں, ہم نے بالکل ایجیٹیٹ نہیں کرنا تھا. ٹرائل میں ہم پورا تعاون کر رہے ہیں اور ڈیٹس ہم نے کم سے کم لی ہیں, اور وہ صرف ڈیٹ ان کو عدالت کو پیشگی اطلاع دی جاتی ہے جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ہمارا کوئی کیس لگا ہو. شہباز شریف صاحب کی بیل کی تیاری انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا کیس کیونکہ سپریم کورٹ میں بیل کا آلریڈی چل رہا تھا, اس کی 2 سماعتیں ہو چکی ہیں, تیسری سماعت جمعے کو ہے 22 تاریخ کو. تو اس وجہ سے وکلا اس میں مصروف تھے کہ جی اسلام آباد میں جب سپریم کورٹ میں ایک بیل چل رہی ہو, سائملٹینیسلی لاہور ہائی کورٹ میں ایک بیل فائل کرنا, تو اس کا تک نہیں بنتا تھا. تو اب انشاءاللہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ جمعے کو آ جائے گا, تو اس کے بعد پھر شہباز صاحب کی بیل کے حوالے سے کوئی فوکس. طارق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے سنا یہ وکلا پینل میں بھی ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ہیں, شریف خاندان کے ہیں, اور آپ نے دیکھ لیا. بطور صحافی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا موقف بھی آپ تک پہنچائیں. آپ نے سن لیا وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ حافظ.